بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس میں آج جو ہمارے سامنے سوال اور اس کا جواب ہے وہ اس وقت کے خاص طور پر بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلے سے متعلق ہے، اور وہ علماء ہے، اور وہ مسئلہ ہے علماء کے خلاف بدزبانیاں کرنا، علماء کی برائیاں کرنا، اور علماء سے مراد چھوٹے علماء نہیں، طلبہ نہیں، بلکہ کبار علماء کی شانوں میں بھی گستاخی کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، انہیں بہت سارے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی نیتوں پر حملے کرنا، انہیں بد باطن اور بد نیت قرار دینا وغیرہ، اس طرح کا بہت بڑا مسئلہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم لوگ جو مسائل پڑھ رہے ہیں، ان مسائل کا جو پس منظر ہے وہ سعودی عرب کے علماء سے متعلق ہے، سوال جو کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ سنت کے علماء دنیا میں چاہے جہاں رہیں ان کا وہی مقام ہے۔ منہج سلف کے حاملین اور اس کے داعی جو علماء ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی رہیں، ان کی حیثیت، ان کا احترام، ان کی تکریم، ان کی عزت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کا مقام مسلم ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے عرب، عجم میں وہ کہیں بھی ہوں، ان کا یہ امتیاز کافی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اور سلف امت کے منہج کے علماء ہیں، اس لیے اس کے اندر سبق اور پیغام سب کے لیے ہے۔ خاص طور پر اس میں یہ بات آنے والی ہے سوال میں، جواب میں، کہ جو علماء کبار علماء پر جو طعن و تشنیع کا مسئلہ ہے، یعنی ان کی عیب جوئی کرنے کا، ان کی برائیاں بیان کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، عوام یا کچھ نوجوان ناسمجھ قسم کے، وہ ہیں جنہیں اس سوچ میں مشغول کر دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے حکومت اور سیاست کے مسائل کی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ سارے مسائل، حکومتوں کی باتیں، سیاستوں کی باتیں، اور مختلف ملکوں کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، ہمارا حاکم کیا کر رہا ہے، اس طرح کے مسائل سے ہی جوڑنے کی جو کوشش عوام کو اور طلباء کو، نوجوانوں کو کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ جو علماء ہیں، سچے علماء، سنت کے علماء، وہ امت کو اس بات کی رہنمائی کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اس میں کمیاں کیا ہیں، ایک انسان حلال حرام کی زندگی کیسے گزارے، دین پر عمل کیسے کرے، اپنے عمل کی اصلاح کیسے کرے، صحیح راستہ امت کے اسلاف کا، جو نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ جو تھا، وہ راستہ کیا ہے، اس کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے اور اسے زندگی میں عمل کیا جائے، برتا جائے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ سکھانے کا کام کرتے ہیں، وہ امت کے عوام کو، نوجوانوں کو، طلباء کو دنیا کی سیاستوں سے، حکومت کے مسائل سے، جھگڑوں سے، آپس کی سیاسی جو کہہ لیجئے کہ بحث و تکرار ہوتی ہے، سیاسی جو گفت و شنید ہوتی ہے، اس میں ان نوجوانوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ جس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، سیاست کا جو کام ہے وہ سیاست دان لوگ کر رہے ہیں، حکمران کر رہے ہیں، وزراء کر رہے ہیں، اس سے متعلق یا اس کے متخصصین، ماہرین وہ کام کر رہے ہیں،
آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ علم کتاب و سنت سیکھیں، سلف کی راہ کو سمجھیں، تاکہ آپ ایک علم کی روشنی میں ستھری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی سیکھیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور اپنے قوم اور قبیلے کے لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کریں. یہ تمہارا کام ہے. تو اب چونکہ یہ علماء جن کی بات چل رہی ہے، جن پر لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارے نوجوان یا ہمارے عوام یا ہمارے بچے سیاسی مسائل میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، وہ علم کی مجلسوں میں نہیں آتے، علماء سے نہیں جڑتے، حلقات میں نہیں بیٹھتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے طلبہ کو یہ علماء جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ آپ کیوں سیاست کے مسائل میں گھسے ہوئے ہو؟ آپ کو کیا پڑی ہے کہ سیاست کے سیاسی طور پر ہمارا فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں حاکم یہ کر رہا ہے؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا کام وہ نہیں ہے، جس کا وہ کام ہے وہ کر رہے ہیں. آپ سیاست کے اسرار و رموز سے، اس کی باریکیوں سے اور اس کی جھنجھٹوں سے آپ اپنے آپ کو کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ کا وہ کام نہیں ہے. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے دنیا کی سیاست کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تم نے اپنا ایکشن کیوں نہیں لیا، تم نے اپنی کوشش کیوں نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھنے والا ہے. جو سیاست میں ہیں، جو ذمہ دار ہے، جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، جو وزیر ہے، جو فلاں ہے، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. ہم کو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے. ہمارا جو تعلق ہے اس سے وہ یہی ہے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوں تو اللہ سے دعا کی جائے کہ حالات اچھا بنا دے. کوئی سیاسی حکمران اگر کوئی غیر مناسب تصرف بھی کرتا ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے. لیکن اس میں پڑھنا، انٹرسٹ لینا، پھر آگے بڑھ کر کے اس پر حکم لگانا کہ آدمی نے اس فلاں حاکم نے ایسا کیا اس لیے آدمی اسلام سے باہر نکل گیا، یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ. اس طرح کی بات کرنا، یا پھر یہ کہنا مثال کے طور پر کہ ایسے شخص کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے، چلو کچھ کرتے ہیں. یہ سارے راستے خارجیت کے راستے، خروج کے راستے. بدقسمتی سے جو نام کے ساتھ خارجی کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس نام کے بغیر بھی بہت سارے لوگ اس ذہنیت اور اس سوچ کے دنیا میں ہیں جو یہی ذہن نوجوانوں کا بناتے ہیں. بہرحال یہ تمہید ہو گئی. حالانکہ سوالات جوابات میں یہ بات واضح ہوگی، لیکن یہ بطور تمہید تاکہ آپ سوال کا اور جواب کا پس منظر سمجھ لیں کہ یہ سوال کس تناظر میں ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف عرب کا یا خلیج کا یا مملکت کا نہیں ہے. یہ مسئلہ آج پوری دنیا کا بن چکا ہے. کیونکہ آج اگر ہم وطن عزیز ہندوستان جیسے اپنے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں بھی جو علماء حکومت کی سیاست کی باتیں نہیں کرتے، ان پر یہاں کے عوام، یہاں کے نوجوان بھی ویسے ہی طعن و تشنیع کرتے ہیں جیسے وہاں کے علماء پر وہاں کے لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا یہاں کے لوگ یا دنیا کے بہت سارے ملکوں کے نوجوان وہاں کے کبار علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ یہ سیاست اور حکومت سے انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کا کام صرف کتاب کھول کر کے بیٹھنا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، سنت ہے، بدعت ہے، اس کے سوا ان کو کوئی مطلب نہیں. تو جیسے وہاں کے علماء پر تنقید کی جاتی ہے، یہاں بھی کی جاتی ہے. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، فرقے ملیں گے، ہے نا، ٹولیاں ملیں گی، افراد ملیں گے، بڑے بڑے نام ملیں گے جو اس طرح سے طعن و تشنیع کرتے ہیں. اسی لیے ان کے یہاں سیاسی مسائل پر بات کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے. کوئی اگر بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، سیاست کے لوگوں سے، حکمرانوں سے متعلق باتیں کرے یا ان پر طعن و تشنیع کرے، ان پر تنقید کرے، تو اس کو لوگ بڑا جری، بڑا ہمتی، بڑا اس کو دلیر کہتے ہیں. اور جو علماء سیاست کی باتیں نہ کریں، علم اور کتاب و سنت کی، منہج سلف کی تعلیم و تربیت کی باتیں کریں، اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں. یہ ایک ظاہرہ ہے، یعنی ایک پھیلا ہوا مسئلہ ہے، عام ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنا ہے، اور میں مزید باتیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس ضمن میں کچھ مثالیں بھی آئیں گی. اس میں سوال کیا ہے دیکھیں، سوال نمبر 74 ہے یہ، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے دھیرے دھیرے منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. سوال نمبر 74 اس میں پوچھا جا رہا ہے، سائل کہتا ہے
ان دنوں کبار علماء کو برا بھلا کہنے، ان دنوں یعنی آج کل کبار علماء کو برا بھلا کہنے، ان پر تان و تشنیع کرنے، تانا دینا، عیب جوئی کرنا، تشنیع برائی بیان کرنا، اور ان پر کفر اور فسق کا حکم لگانے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب اس میں جو کہا جا رہا ہے ان دنوں کا مطلب یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بات پرانی ہے، 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کے پہلے کی بات چل رہی ہے، لیکن معاملات اسی کے نتیجے میں بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ ماضی قریب میں اسی رویے کی وجہ سے علماء کے خلاف نقد کرنا، اپنی منمانی چل کر کے ایکشن لینا، فسادات پھیلانا، جرائم کرنا، جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچانا، یہ سب کچھ اس سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ آج اگر 25-30 سال کے بعد اگر یہ سوالات پڑھ رہے ہیں تو آج کل کے بھی حالات اس طرح کی ذہنیت کے بہت سارے لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، کبار علماء کو برا بھلا کہنے، ان پر تان و تشنیع کرنے، ان پر کفر اور فسق کا حکم لگانے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہی نہیں ہے مسئلہ کہ کوئی جو ہے فلاں عالم کی برائی کریں، نعوذ باللہ شیخ بن باز ایسے ہیں، شیخ ابن عثیمین ایسے ہیں، شیخ فلاں ایسے ہیں، فوزان ایسے ہیں، مثال کے طور پر خالی معاملہ یہاں تک نہیں ہے، ان کی برائی تو کرتے ہی ہیں، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر کے ان کو کوئی فاسق کہتا ہے، کوئی کافر تک بھی کہہ دیتا ہے۔ کافر ہو چکے ہیں یہ لوگ، فاسق ہو چکے ہیں، بدعتی ہو چکے ہیں، اس طرح کا حکم بھی لگانے لگے ہیں بہت سارے لوگ علماء پر، کبار علماء پر۔ اچھا، یہاں کبار علماء کی بات چل رہی ہے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سوال کے جواب میں آئے نہ آئے، آگے انشاءاللہ اس پر مستقل بات آ رہی ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کبار علماء نہیں، کبار ائمہ پر زبان کھولتا ہے، ان کو بھی دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، ان کو بھی بدعتی اور فاسق قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، اور آج بھی اس ذہنیت کے لوگ موجود ہیں، آپ کے بیچ میں موجود ہیں، آپ کے شہر بمبئی کے اندر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال ان کے اس مسئلے کا تذکرہ آئے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں بالخصوص یہ ان پر کفر و فسق کا حکم لگانے، تان و تشنیع کرنے کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بالخصوص جب سے بم بلاسٹ وغیرہ کی مذمت میں بعض فتاوے صادر ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ کام کب ہوا ہے؟ کبار علماء کی برائی کرنے کا، ان کو کافر فاسق کہنے کا کام زیادہ کب سے بڑھ گیا ہے؟ جب سے ہمارے بعض علماء نے بلاسٹ کرنے والوں کی مذمت میں فتوے صادر کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ یہ بم بلاسٹ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ اجرام ہے، یہ دنگا ہے، یہ انتہا پسندی ہے، جان مال اور آبرو کو تباہ کرنا ہے۔ اس کا کون شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا قرآن اجازت دیتا ہے؟ کون سی سنت اجازت دیتی ہے؟ لوگوں نے یہ سارے کام دین کے نام پر کیے۔ افسوس یہی ہے، خارجیوں کی مشکل یہی ہے، خارجیت کی ذہنیت رکھنے والوں کی مشکل یہی ہے کہ جان مال اور آبرو کو تباہ کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر کے تباہ کرتے ہیں، اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ استغفر، یہی وہ قدم ہے جس کی وجہ سے مقدس جہاد اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا بدنام ہو گیا، اور پوری دنیا میں اسلام کی، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑ دیا گیا۔ ان چند مجرموں کی وجہ سے اسلام کا رخ زیبا بدنام ہو گیا۔ اس دنگے فساد سے اسلام کی جہاد کا کیا تعلق ہے؟ اسلام کا جہاد دنگا فساد ختم کرنے کے لیے آیا ہے، دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد اس لیے تاکہ فتنہ نہ رہے۔ یہ فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اس کا نام جہاد کا رکھتے ہیں۔ خیر، یہ خارج کا عام پیشہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم بات ہی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب سے بم بلاسٹ وغیرہ کی مذمت میں بعض فتاوے صادر ہوئے ہیں، تب سے یہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب بھئی فتویٰ صادر ہو رہا شیخ بن باز کی طرف سے کہ یہ جان مال کو تباہ کرنا حرام ہے اسلام کے اندر، ایک جان کو اگر کسی نے ناحق پامال کر دیا تو اس کی سزا کتنی ہے، اور جس نے ہزاروں کو پامال کیا ہو اس کی سزا کتنی ہوگی، جس سے مسلمانوں کے املاک تباہ کیے،
جتنے آبرو ضائع کر دی، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو مذمت میں فتوے آئے. اب شیخ بن باز نے فتویٰ دیا تو شیخ بن باز مجرم، شیخ ابن عثیمین نے فتویٰ دیا تو وہ مجرم ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تو وہ مجرم ہے، شیخ صالح فوزان فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ مجرم ہے. ان سب علماء کو بطور مثال، یہ بطور مثال ہے، بہت بڑی تعداد ہے علماء کی الحمدللہ. تو ان کو کیا کہا؟ یہ سارے علماء، ان پر عیب لگایا، کسی کو کافر کہا، کسی کو فاسق کہا، کسی کو کہا حکومت کے یہ غلام ہیں، حکومت کے پٹھوں ہیں، امریکہ کے اشارے پر چلتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلاں ہے وغیرہ. یہ ساری باتیں، کچھ باتیں گزر چکی ہیں آپ کے سامنے، اس سے پہلے بہت ساری باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان لوگوں کی طرف سے ہیں. اور کیا کہا؟ اور یہ کہ ولا، یہ غور سے سنیے، ولا اور برا کے سلسلے میں ہمارے علماء کے یہاں کمزوری ہے. ولا اور برا یہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل کتابیں لکھی گئی ہے نا، مستقل جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. ولا اللہ واسطے دوستی، برا اللہ واسطے دشمنی. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. نہ تو کسی قوم کی وجہ سے، نہ کسی رنگ کی وجہ سے، نہ کسی مال کی وجہ سے، نہ کسی اور دنیوی فائدے کی وجہ سے، کسی وجہ سے دوستی نہیں. دوستی صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے. اور دشمنی کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے دشمنی. بہرحال ولا اور برا کے سلسلے میں ہمارے علماء کے یہاں کمزوری ہے. یعنی دوستی کس سے رکھنی چاہیے، دشمنی کس سے رکھنی چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے علماء کے یہاں کمزوری ہے. اب یہی مسئلہ ہے نا، علماء کو سمجھانے کی ضرورت کس کو پڑ رہی ہے؟ ان جہلا کو. یہ جہلا سمجھائیں گے علماء کو کہ کمزوری ہے آپ کے یہاں، آپ غلط کر رہے ہیں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ سب نتیجہ کس بات کا ہے؟ علم اور علماء سے دوری اختیار کرنے کا. علم کے راستے پر چلتے، علم حاصل کرتے. علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ علم روشنی ہے، قرآن کا، سنت کا، نبی کے صحابہ کے کی سیرت کا، امت کے اسلاف کی زندگی کا. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. انسان ہر طرح کے اندھیروں میں اپنے آپ کو روشنی کے راستے پر پائے گا. لیکن اگر آدمی روشنی سے ہی محروم رہے تو پھر آپ سوچئے کہ بھٹکنے کے کتنے راستے ہو سکتے ہیں. اندھیرا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آدمی گڑھے میں گر سکتا ہے، آدمی لڑھک سکتا ہے، آدمی کو ٹھیس لگ سکتی ہے، آدمی کو موذی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی ڈس سکتا ہے، کوئی کھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. روشنی میں آ جائے ہر چیز سے سیف ہو جائے گا. نہ راستہ بھٹک سکتا ہے، نہ لڑھک سکتا ہے، نہ ضائع ہو سکتا ہے، نہ کسی کا لقمہ بن سکتا، سب کچھ سیف ہو جائے گا. آدمی روشنی، علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. اور جس کو علم سے ہی محروم کر دیا گیا ہو اس کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتا ہے. بہرحال تو یہ بات تو ولا اور برا کے بارے میں ہمارے علماء کے یہاں کمزوری، یعنی گویا کہ یہ ہمارے علماء جو حکمرانوں سے ہونے والی غلطیوں کر زبان نہیں کھولتے، ان کو دشمنی کرنی چاہیے تو یہ دشمنی نہیں کرتے ان سے. ان کو سیاست کی باتیں کرنی چاہیے تو سیاست کی باتیں نہیں کرتے. اس لیے ان کو ولا اور برا کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ایسے ہی برا دشمنی، نفرت. ہمارے ملک کے اندر یعنی سعودی عرب کے اندر کیوں غیر مسلموں کی کمپنیاں ہیں، کیوں غیر مسلموں کی آبادیاں ہیں، کیوں ان کی فیکٹریاں ہیں، کیوں بسے ہوئے ہیں؟ اب ان کا سوچنا ہے ایسے ظالموں کا کہ ان سب کی جان مال کو برباد کر دیا جائے. اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے دشمنی کا حصہ ہے. یہ اللہ کے لیے دشمنی کا حصہ نہیں ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے. جہالت کا نتیجہ، خروج. وہ جو کمپنیاں سعودی عرب کے اندر ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلموں کی ہوں، وہ ایک عالمی نظام کے طور پر ملک کے حکمران کی اجازت اور پرمیشن اور ٹرم کنڈیشن کی بنیاد پر ایگریمنٹ کے راستے سے وہاں پر الحمدللہ قائم ہیں. ان پر ان کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی جان مال، ان کی آبرو کی حفاظت کریں، کیونکہ اسلامی حکمران کے معاہدے کے ساتھ وہ آپ کے ملک میں بستے ہیں. ان ظالموں نے جہالت کی وجہ سے کیا حکم لگایا؟ ہمارے علماء کے پاس کمزوری ہے،
ان سے دشمنی کرنی چاہیے تو ہمارے علماء نہیں بولتے. ہمارے علماء جانتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، اس لیے وہ نہیں بولتے ہیں. آپ جاہل ہیں اس لیے ایسی بات کرتے ہیں. تھوڑا میں اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ ایک دم سمجھ میں آ جائے کہ ولا برا کی بات کیوں کہی ان لوگوں نے. یہ سوال ہے، ابھی جواب آ رہا ہے آگے. تو کیا کہا؟ ولا اور برا کے بارے میں ہمارے علماء کے ہاں کمزوری ہے. ہمارے علماء کے ہاں کمزوری ہے. بھائی آپ جاہل ہو کر کے علماء کی کمزوری بیان کر رہے. کاش یہ چیز اپنے بارے میں سوچ لیتے کہ آپ کے ہاں کتنی کمزوری ہے تو شاید آپ علم کا راستہ پکڑ لیتے. لیکن افسوس آدمی کو اپنی جہالت دکھائی نہیں دیتی. امت کے پہاڑ جیسے علماء کے بارے میں زبان کھولنے میں بڑی جرات ہو جاتی ہے. اور یہی مسئلہ ہے، جہالت جو ہے نا، یہ جہالت حق کے خلاف جری کر دیتا ہے، اور علم جو ہے وہ باطل کے خلاف جری کرتا ہے. یہی فرق ہے دونوں کے اندر. علم باطل کے خلاف جرت و ہمت دیتا ہے، اور جہالت علم کے خلاف، علماء کے خلاف انسان کو جری اور ہمت والا بنا دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ ہے، کہتے ہیں وغیرہ بطور مثال اس طرح کی باتیں بیان کر کے یہ لوگ کبار علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں آج کل. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ ہمیں نصیحت فرمائیں گے. سوال کرنے والا شیخ صالح فوزان سے کہہ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ نصیحت فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ ایسا کہنے والے نوجوان پر رد کرنے کا کیا حکم ہے. دو سوال ہو گئے. ایک تو ایسا سب جو کیا جا رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور ایسے نوجوان پر اگر ہم رد کریں تو رد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. دوسرا والا، آج بھی اگر کوئی حکمرانوں کے خلاف، علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ایک اس پر نقد کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، ہے نا، اس کی کمزوری بیان کی جائے کہ بھائی تمہاری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں کام کرو. تو ایک طبقہ اس کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ضروری ہے یہ کام وہ کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے. بھائی اس کا وہ کام ہے کہ نہیں ہے یہ بتانا بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن سب جہالت در جہالت، وہ جاہل ہے اس راستے پر چل لگا ہوا ہے، اور دوسرا جاہل ہے جو اپنی جہالت کے ساتھ اس کا دفاع کر رہا ہے. کس طرح سے علم سے دوری کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی تھی کہ جس طرح سے قیامت قریب ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا. یرفع العلم وینشر الجہل، ہے نا، ویفش الجہل یظہر الجہل. جہالت پھیلے گی، جہالت کا غلبہ ہوگا، جہالت کا بڑھاوا ہوگا، اور علم کمزور ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا. کئی تعبیرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں آپ نے فرمایا یقل العلم، علم کم ہو جائے گا. کہیں آپ نے فرمایا یرفع العلم، اٹھا لیا جائے گا. اب لوگ سوچتے ہیں اتنی ساری ڈگریاں، اتنی ساری یونیورسٹیز، اتنے سارے کالجز، اتنے سارے بڑے بڑے ہے نا ایم ایز اور پی ایچ ڈیز موجود ہیں، تو علم کہاں کم ہو رہا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات علم دین اور شریعت کی ہو رہی ہے. ایک آدمی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے کر کے بیٹھا ہو اور اگر اسلام کے اصولوں کا علم اس کے پاس نہ ہو تو اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں، وہ جاہل. علم اصل میں اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا علم ہے، جسے اللہ کو پہچانے بندہ، نبی کو پہچانے، اللہ کی شریعت کو پہچانے، اللہ کے حق توحید کو پہچانے، اصولوں کو جانے. وہ علم ہے جس کی بنیاد پر کوئی آدمی علم والا بنتا ہے. اگر اس کے حساب سے دنیا کا بھی علم ہے تو اچھی بات ہے، صحیح علم ہو، جائز علم ہو، اس کا نقصان نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دین کے علم سے، بنیادی علم سے بے بہرا ہو اور دنیوی اعتبار سے بہت اونچی ڈگریوں کا مالک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ علم والا نہیں. قرآن میں فرمایا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اس سے مراد علم دین و شریعت ہے. قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی علم کی فضیلت منقبت آئی ہے اس سے مراد قرآن، سنت، شریعت کا علم ہے. اس سے مراد میڈیکل، طب، سائنس، انجینئرنگ اور فلاں فلاں کا علم نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ ہر وہ علم حاصل کرنا جائز ہے جس سے انسان دنیا میں آخرت میں صحیح فائدہ اٹھا سکے. جب تک کوئی علم آپ کو دین کے خلاف نہ ہو، اللہ سے دور نہ کرے، الحاد کا راہ نہ دکھائے، تب تک آپ کے لیے وہ علم جائز ہے. اور اگر کوئی تقاضا ہو دنیاوی اس علم کی حاصل کرنے کا تو وہ واجب بھی ہو سکتا ہے. اتنے اطباء کی ضرورت ہے، واجب ہے.
اتنی انجینئرز کی ضرورت ہے، واجب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ دونوں میں فرق یہ ہے. لیکن خلط ملط کرنا، قرآن و سنت کے نصوص کو جہاں علم کی بات آئی ہے اس کو اٹھا کے دنیا کے سارے علم پر فٹ کر دینا، یہ بالکل غیر مناسب سی بات ہے، بے دلیل بات ہے. اس لیے علامہ عبد المحسن بن حمد العباد، استاذ محترم مدینہ یونیورسٹی میں بھی اور جامعہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے اندر بھی جو پڑھاتے رہے، ابھی جلدی انہوں نے اپنی تدریس کا سلسلہ عمر دراز ہو جانے کی وجہ سے بند کر دیا ہے. انہوں نے صراحت سے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں علم کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے. فضیلت میرے بھائیوں، اب آپ سوچیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے دنیا کے آدمی کی سائنس کی کتاب پڑھنے سے بھی 10 نیکی ملتی ہے ایک حرف پڑھنے پر؟ کتنی موٹی سی بات ہے. وہ شریعت کا علم الگ علم ہے، دین کا علم عبادت ہے الگ. اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو شریعت کے اندر کسی علم کو ناجائز نہیں کہا گیا جب تک کہ وہ دین سے دور کرنے والا نہ ہو. دین سے دور کرنے والا کوئی بھی علم یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ٹکراتا ہے. کوئی علم انسان کو بے دین بناتا ہے، ملحد بناتا ہے، دہریہ بناتا ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق ختم کر دیتا ہے، دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے. ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حد درجہ مذموم اور شریعت کی نگاہ میں ممنوع ہے. بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی. بات کیا ہے؟ ایسا کہنے والے نوجوان پر رد کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، بہت سلیس جواب ہے، آپ پڑھ لیں پھر اس کے حاشیے پر بات کرتے ہیں. جواب میں شیخ کہتے ہیں جاہل کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ سوچ لیں دنیا کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں نا، اگر جاہلوں نے زبان نہ کھولی ہوتی تو یہ مسائل کھڑے نہیں ہوتے. آپ کو 100 نہیں بلکہ ہزاروں ایسے مسائل ملیں گے جس میں کسی جاہل کے زبان کھولنے کی وجہ سے مشکل پیدا ہوئی ہے. زبان کی حرکت علم کے ساتھ ہونی چاہیے. جاہل کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے. اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے لو سکت من لا يعلم لسقط الخلاف. اگر وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے اگر وہ خاموش رہ جاتا لسقط الخلاف تو اختلاف بھی ختم ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر جاہل چپ رہتا، جاہل خاموش رہتا، لا علم آدمی، بے علم آدمی خاموش رہتا تو اختلاف ہوتا ہی نہیں، مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوتے. تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اب اس میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر سمجھنے کی ضرورت ہے. جس چیز کا اسے علم ہے اس میں وہ بولے، جس چیز کا اسے علم نہیں ہے گرچہ دوسری چیز کا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے دوسری چیز کا، لیکن جس چیز کا علم نہیں اس میں نہ بولے. ایک آدمی کو طب کا، میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ علم ہے، اچھی بات ہے، اس کا میدان ہے، بالکل بولے، وہ بولے لکھے اپنی باتیں پیش کریں. لیکن اسی شخص کو دین کا علم نہیں ہے تو عقیدے میں دین میں بات نہ کرے. وہ ایک شخص کو دین کا علم ہے وہ دین کے علم میں بات کرے، لیکن اس کو میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو میڈیکل میں کیوں بات کرے؟ وہ اس کا میدان ہی نہیں. اس لیے اس میں کوئی ہتک کی بات نہیں، کوئی توہین کی بات نہیں. جس چیز کا علم ہے اس میں وہ بات کرے، جس چیز کا علم نہیں اس میں بات نہ کرے. اور یہ جو نقطہ ہے نا، یہ علم کے مطابق بات کرنا، یہ شریعت کا بہت بنیادی اصول ہے. شریعت نے اس کو بہت باریکی سے، بہت ڈیپلی اسے سمجھایا ہے. یعنی تخصصات پر گفتگو کرنے کی بات کی شریعت. ایک آدمی کو حدیث کا علم ہے، ایک آدمی کو تفسیر کا علم ہے، ایک آدمی کو فرائض کا علم ہے، ایک آدمی کو حلال و حرام کا علم ہے، مثال کے طور پر سمجھ. ایک آدمی کو عربک زبان و ادب کا علم ہے، ایک آدمی کو نسب کا علم ہے. اب یہ الگ الگ کیا ہے؟ میدان ہے. سب کو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن ایک شخص کو حدیث کا علم بہت گہرا ہے فقہ کے مقابلے میں. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ حدیث کی نالج کے لیے حدیث والے سے بات کرو. اس آدمی کو فقہ کا گہرا علم ہے، فقہی مسائل کا ہے نا، اجتہادی مسائل کا، تو اس طرح کی مسائل ہو تو اس سے رابطہ کرو، حدیث والے سے رابطہ مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کو فرائض کا علم بہت ماہر ہے، وہ
تو ماہر فرائض سے فرائض کی بات کرو، میراث کی بات کرو، جبکہ سب لوگ جانتے ہیں، سارے سبجیکٹ کا علم سبھی لوگوں کو ہے، لیکن اس میں سے کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کسی سبجیکٹ میں گہرا علم عطا فرمایا ہے۔ اسلام اس چیز کو اتنا مرتب کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کو حساس ثابت کرتا ہے کہ متخصصین کو ان کے تخصصات میں یاد رکھا جائے، انہی سے رابطہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو جس کو حلال و حرام کا پتہ لگانا ہو وہ معاذ بن جبل سے پوچھ لیا کرے۔ بقیہ صحابہ کو بھی علم ہے اس کا، لیکن معاذ بن جبل کو اس کا علم بہت زیادہ گہرا ہے، تو ان سے رابطہ کر لو۔ زید بن ثابت فرائض کے بہت ماہر ہیں، اور صحابہ فرائض کا علم رکھتے ہیں، لیکن زید بن ثابت کے پاس جو مہارت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرائض کا مسئلہ پوچھنا ہو، وارثین کا، کسی کی موت ہو گئی، وارثین کو کتنا کتنا ملے گا، وہ مسئلہ کس سے پوچھو؟ زید بن ثابت سے پوچھو۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ بنیادی ہے۔ یہاں پر صاف بات ہے، جاہل کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے، بلکہ کیا کرے؟ خاموش رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چپ رہنا یہ بے عزتی ہے، خاموش رہنے میں عزت گھٹتی ہے، خاموش رہنے میں، چپ رہنے میں، جبکہ یہ نادانی ہے۔ چپ رہنے میں نجات ہے، چپ رہنے میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ خاموش رہے، اگر آدمی زبان کھولے گا تو اس کا عیب باہر آ جائے گا، اور زبان بند رکھے گا تو عیب چھپا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی بھی حدیث غالباً آتی ہے، من صمت نجا، یا من سکت نجا سلیما، جو چپ رہے گا محفوظ رہے گا۔ بہرحال تو جاہل کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے بلکہ خاموش رہے، اور اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی اللہ سے تو ڈرتا ہے، سوچتا ہے یہاں نہیں بولوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، صحیح بھی بولتا ہے، غلط بھی بولتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے، سوچتا اگر زبان خاموش ہو جائے گی میری تو میری عزت نہیں رہ جائے گی، میرا مقام گھٹ جائے گا۔ آج دعوت کے میدان میں بھی بہت سارے جوہلا بہت تیزی کے ساتھ میڈیا کے راستے سے دنیا میں عام ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ چپ کیوں نہیں بیٹھتے، خاموشی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جس چیز کا علم نہیں، خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ پھر بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ خاموش رہنے میں ہماری بے عزتی ہے، خاموش رہنے میں ہمارا مقام گھٹ جائے گا، ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہماری جو شہرت ہے، مقبولیت ہے، وہ مجروح ہو جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ آدمی کے پاس معلومات نہیں، اس لیے وہ چپ رہنے میں اپنی حد تک سمجھتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ علم والا علم کے مطابق بولتا ہے، جس بات کا علم ہے بولتا ہے، جس بات کا علم نہیں ہے اس میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ امت میں اس وقت علم کے حوالے سے جو بہت زیادہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے، اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لا علم آدمی خاموش نہیں رہتا، علم والا خاموش رہتا ہے، لیکن لا علم آدمی خاموش نہیں رہتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو جاہل کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے، خاموش رہے، اور اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈر کر کے خاموش رہنا ہے۔ لوگوں کی مقبولیت، لوگوں کے یہاں عزت ملے گی، لوگوں کے یہاں بے عزت ہو جاؤں گا، یہ سب سوچ کر کے نہیں، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی کبار علماء کو فاسق کہے، کبار علماء کو مثال کے طور پر کافر کہے، یا ان کے بارے میں بہت ساری باتیں غیر مناسب کہے، جیسا کہ کہا نا ولا اور ورا کے بارے میں ہمارے علماء کمزور ہیں، اس طرح کی باتیں کہنے سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں بلا علم کوئی بات نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، بہت ہی عظیم الشان پیغام اس آیت کریمہ میں ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ بہت ہی عظیم الشان، اس میں 4-5 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فواحش کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اور ہر گناہ کی بات کو، نمبر 2۔ نمبر 3، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 3۔ نمبر 4 اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولنا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات بولو جو تم نہیں جانتے ہو، جو تم نہیں جانتے، تو بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات کہنا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بات سب سے اخیر میں بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہیں کہ جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، چاروں باتیں بالترتیب ہیں، ہے نا؟ فواحش ظاہر باطن سب سے پہلے، اس سے بڑھ کر کے گناہ کا، زیادتی کا کام، ظلم و زیادتی کا کام، اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کام، اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا جس کا علم نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ سب سے خطرناک بات ہے جو بات بیان کی گئی ہے، شرک سے بھی بڑھ کر کے۔ کیوں؟ شرک تو شراکت کے حساب سے سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے شرک سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام خود لے لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام خود لے لینا ہے۔ ہمیں علم نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ہو گئے ہیں کیا؟ یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات بولو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں جاہل کے لیے علمی مسائل میں بات کرنا جائز نہیں ہے، علمی مسائل میں جاہل کے لیے بات کرنا جائز نہیں، بالخصوص تکفیر جیسے بڑے مسائل میں۔ تکفیر، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، تو کافر ہے، فلاں کافر ہے، اس نے ایسا کہا اس لیے کافر، اس نے ایسا کہا اس لیے کافر، یہ تکفیر کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تکفیر اصل میں خارجیت کی پہچان ہے۔ تکفیر کی کس کی پہچان ہے؟ خارجیت کی۔ خروج جو ہوتا ہے نا، تو خروج بعد میں ہوتا ہے، تکفیر پہلے ہوتی ہے۔ جو تکفیر کرتا ہے وہی خروج کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو آدمی اس بات پر آ جائے، یعنی خروج کا آخری مرحلہ، کوئی آدمی کسی کی جان لینے پر تل جائے، ہے نا؟ جان لینے پر تل جائے، تو وہ جان لینے پر تلنے سے پہلے یہ عقیدہ اس کے یہاں ہے کہ یہ آدمی کافر ہو چکا ہے، اس لیے اسے جینے کا حق نہیں۔ تو خروج کا مسئلہ یہی پیچیدہ ہے، مطلب خروج کے درجات ہیں۔ ہم نے کہا آخری جو درجہ ہے یعنی جان لینے پر تلنے والا، یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کسی کو کافر قرار دیتا ہے۔ اب اسی میں خوارج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بعض ایسے گناہوں کو بھی کفر کا سبب سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر کفر لازم نہیں آتا، جیسے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے، ایمان پر باقی رہتا ہے اور اپنے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق اور بدعمل قرار پاتا ہے۔ کوئی آدمی شراب پی لے، کوئی آدمی سود لے لے، کوئی آدمی جھوٹ بول دے، کوئی آدمی غیبت کر لے، ہے نا؟ کوئی آدمی زنا کر لے، تو یہ گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بلا شبہ بہت سنگین ہیں، لیکن اس سے کافر آدمی، اس سے کافر نہیں ہو جاتا کوئی آدمی جب تک کہ اس کو حلال کرنے سمجھنے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ کوئی آدمی زنا کرے اور سمجھے کہ حلال ہے، کوئی آدمی شراب پیے اور یہ عقیدہ رکھے کہ حلال ہے، کوئی آدمی سود کھائے اور اسے حلال سمجھ کر کے کھائے، تب الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا کہ وہ سود کھا رہا ہے، بلکہ اس لیے کافر ہو جائے گا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں صراحت کے ساتھ جو سود کو حرام کر دیا گیا ہے اس کو وہ حرام نہیں مانتا ہے، بلکہ حرام ہونے کا انکار کرتا ہے، اسے حلال مان رہا ہے، حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کن مسائل میں؟ جو دین اسلام کے اندر بدیہی طور پر معلوم ہے
یعنی کلیئرلی معلوم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو جہالت کے نتیجے میں تکفیر کے نتیجے میں خروج اور بغاوت، یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو کہتے ہیں تکفیر جیسے بڑے مسائل میں ایک جاہل کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کب کافر ہوگا، کب کافر نہیں ہوگا، تکفیر کافر قرار دینے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ کیا وہ شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو موانع موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ کوئی ایک بھی معنی موجود ہوگا تکفیر نہیں کر سکتے۔ تو تکفیر کا کام کسی عام آدمی کا کام نہیں، تکفیر کا اصل حقدار اللہ تبارک و تعالی ہے، اصل حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اصولوں کے بغیر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ اصول سامنے ہو، اس کا علم سامنے ہو، تو وہ اس علم کی روشنی میں ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ وہ چوٹی کے جو علماء ہیں جو اس مقام کو پہنچ چکے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کب کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ تکفیر جیسے بڑے مسائل میں ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے، دوسری بات غیبت، چغل خوری اور اسی طرح حکمرانوں کی عیب جوئی اور علماء امت کی عیب جوئی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سارے کام بھی تو گناہ کبیرہ ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا ہے، خاص طور پر علماء کی۔ ایک آدمی کسی عام آدمی کی غیبت کرتا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن ایک آدمی اگر کسی عالم دین کی جو کتاب و سنت کا عالم ہے اور علم والے کی عیب جوئی کرے، جیسا کہ سوال میں آئے کبار علماء کی عیب جوئی کرنا مثال کے طور پر، تو ایسا شخص بھی غیبت ہی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہی کر رہا ہے، لیکن وہ غیبت کسی صاحب علم کی کر رہا ہے، اس لیے اس کا گناہ بالمقابل پہلے والے کے اور زیادہ سخت ہے اور زیادہ شدید تر ہے، کیونکہ یہاں پر علم کی عظمت بھی شامل ہے، وہ امت کا رہنما ہے، امت کا قائد ہے۔ تو کبار علماء کے خلاف جو زبانیں کھولی گئی ہیں اس حوالے سے یہ باتیں شیخ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح اور یہ غیبت کی سنگین قسم ہے، یہ علماء کی غیبت کی سنگین قسم ہے، یعنی حد درجہ خطرناک قسم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں۔ امام ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں غالباً، اور آگے بھی شاید آئے، کہ لحوم العلماء مسمومہ، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، علماء کے گوشت زہریلے ہیں، زہر ہے اس کے اندر۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اب یہ گوشت کھا رہا ہے مردہ بھائی کا جو غیبت کر رہا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غیبت علماء کی کر رہا ہے تو علماء کی گوشت زہر آلود ہے۔ من شمہا مرض ومن اکلہا مات، جو اس گوشت کو سونگھ لے گا، زہریلے گوشت کو، وہ مریض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اور جو اسے کھا لے گا مر جائے گا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کبار علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، اور میں شروع میں عرض کیا کہ کبار علماء یہ معاملہ سعودی عرب کے علماء سے متعلق ہے، لیکن کتاب و سنت اور سلف امت کی منہج پر رہنے کی وجہ سے پوری دنیا کے علماء کا مقام ایک جیسا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں۔ یہ ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آگے صفحہ نمبر 390 پر کہتے ہیں یہ اور ان جیسے دیگر حادثات ارباب حل و عقد کا کام ہے۔ کون سے حادثات کی طرف اشارہ کیا؟ سوال میں جو بتایا گیا ہے نا کہ خاص طور پر جو پچھلے دنوں بم بلاسٹ وغیرہ کیے ہیں، اس کی مذمت میں جب ہمارے علماء نے فتوے دیے تو ان علماء کے خلاف اور زیادہ بدزبانی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو اب یہ جو حادثات ہوئے، جو دنگے فساد ہوئے، بلاسٹ ہوئے، جان مال وغیرہ کا نقصان ہوا، کہتے ہیں یہ اور ان جیسے دیگر حادثات جو پیش آئے ارباب حل و عقد کا کام ہے۔ حل و عقد کون ہے؟ حل کے معنی کھولنے کے، عقد کے معنی باندھنے کے، کھولنے باندھنے والوں کے کام ہے، یعنی ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کا
اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ کسی چیز کو چاہیں تو باندھیں، کسی چیز کو چاہیں تو کھولیں. یعنی کیا مطلب؟ حکومت کے ذمہ داروں کا کام ہے یہ. بھئی ہم تو کچھ کھولنے باندھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں نا. جو بھی بنانا کھولنا باندھنا ہے وہ کس کا کام ہے؟ جو ذمہ دار ہے، جو حاکم ہے، جو وزیر ہے، جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، جو بادشاہ ہے نا، ولی امر. آپ کیا کہہ لیں؟ ولی امر. اس کے اندر ہر آدمی ہر طرح کا ولی امر آ جائے گا. تو کہتے ہیں ان جیسے حادثات ارباب حل و عقد کا کام ہے. آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اس میں بات کرنا شروع کر دیا؟ وہی ان مسائل میں باہم بحث و جستجو اور مشورے کر سکتے ہیں. سیاست کے مسائل سیاست کے لوگ جانتے ہیں، ذمہ داران جانتے ہیں، جو حاکم ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں. نیز علماء کرام کا کام ہے وہی ان کا شرعی حکم بیان کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو، اور اپنے ذمہ داروں کی بات، اپنے ذمہ داروں کا. ٹھیک ہے؟ تو ان ذمہ داروں سے کون مراد ہے؟ علماء اور امراء. علماء اور امراء. اسی لیے شیخ نے کیا کہا، وہی بات آگے آ رہی ہے. شیخ نے کہا کہ اس طرح کے مسائل میں یہی لوگ کچھ بات کر سکتے ہیں، رائے مشورہ کر سکتے ہیں، کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. بھئی اگر کچھ معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے قابل اعتراض ہے تو وہ باتیں آپ ذمہ داروں تک پہنچا دیں، وہ سمجھ لیں گے اس چیز کو. علماء کے سامنے وہ بات آ جائے، علماء جو ہے اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، علماء بیان کر دیں گے. اس کے علاوہ عام آدمی کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی عام نوجوان کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کے مسائل میں وہ باتیں کرے. اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں عوام الناس عام لوگ، اور مبتدی طلبہ یعنی چھوٹے طلبہ، ابتدائی طلبہ کہتے ہیں جو ابھی تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہوں، بہت زیادہ گہری معلومات نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگ کہتے ہیں ان مسائل سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے مسائل کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ سورہ نساء کی یہاں پر شیخ نے ذکر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. یہی غلطی ہے. کوئی بھی امن کی، خوف کی کوئی بات ملی تو اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جن کو کسی طرح کے حالات میں نتیجہ نکالنے کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے. خود سے کیوں مشہور کرنا شروع کر دیا؟ خود سے کسی امن اور خوف کی بات کو مشہور نہیں کرنا تھا، اللہ کے رسول تک اسے پہنچانا تھا، یا ایسے لوگوں تک پہنچانا تھا جو اس طرح کی چیزوں میں باریکیوں کو جان سکتے ہیں. وہ لوگ اس بارے میں انہیں رہنمائی کر دیتے اور حقیقت کو جان لیتے. اچھا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. سخت وعید ہے. جو لوگ علم والوں، کبار علم والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں رکھتے، ان پر حکم لگاتے ہیں، ان کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ دو بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا کام نہیں ہے، دوسری چیز ان تمام مسائل کا حل کرنے والے، ان مسائل پر بات کرنے والے یہی اولو الامر ہیں. یہی لوگ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور باہم مشورے سے حل کر سکتے ہیں. علماء اس کے بارے میں کوئی صحیح موقف بیان کر سکتے ہیں، حکم بیان کر سکتے ہیں شریعت کا. یہ ان کا کام ہے. تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات پر اعتماد کرتے، انہی لوگوں پر نقد کرنا شروع کر دیا، ان پر عیب لگانا شروع کر دیا. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے
تمہیں اس کی سزا نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہوتی تم سب کے سب نہ جانے کیا کس انجام کو پہنچ گئے ہوتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب شیطان کے راستے پر چل پڑتے۔ آیت کریمہ کا آخری حصہ پورے مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں پہلے سے بھی۔ آیتوں کے اخیر کا بڑا اعتبار ہے، آیتوں کا اختتام بہت کچھ پیغام دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم ہیں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کیا ہو جاتے؟ شیطان کے پیروکار۔ اب دو چیزیں اس کے اندر خاص طور پر سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی علم کا معاملہ جس سے متعلق ہے اس کی طرف لوٹا دیا جائے، یہ نہ لوٹانا، اپنی طرف سے کوئی اسٹینڈ لینا، کوئی حکم لگانا، کوئی ایکشن لے لینا، یہ کس کا راستہ ہے؟ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اگر اس سے بچ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے انسان بچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امت کے لیے علماء کا انتظام کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے ایسے علماء کا انتظام فرما دے جو مسائل کی تہ تک پہنچ سکتے ہوں، حقیقتوں کو جان سکتے ہوں۔ ایسے علماء کا ہمارے بیچ میں رہنا ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور ان کے نہ رہنے کی وجہ سے یا ان کے رہتے ہوئے ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انسان شیطان کا پیروکار ہو جائے گا۔ یہ بہت واضح پیغام ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان، لہذا واجب ہے کہ ان مسائل بالخصوص تکفیر اور ولا اور برا کے مسائل میں بات کرنے سے زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھا جائے۔ دیکھا آپ نے، ولا برا، دوستی دشمنی، کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس کی مثال چھوٹی سی کہ ولا اور برا کا معنی لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی تکفیر کا مسئلہ، کسی کو کافر قرار دینا، آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کے بہت بڑے مسائل میں زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ کہتے ہیں انسان بسا اوقات لوگوں پر کفر و ضلالت کا حکم لگا دیتا ہے، حالانکہ وہ خطا کار ہوتا ہے۔ کسی پر کفر کا حکم لگا دیتا ہے، کسی پر گمراہی کا حکم لگا دیتا ہے، حالانکہ وہ خطا کار ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، جس کے سبب وہ حکم خود اس پر پلٹ آتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے، جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس وقت کے کبار علماء کو بھی لوگوں نے، بعض خارجی ذہن کے لوگوں نے کیا کہا؟ یہ سب گمراہ ہیں، جاہل ہیں، حکومتوں کے آلہ کار ہیں، حق نہیں بولتے، کمزور علماء ہیں، ہے نا، مادہ پرست علماء ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے کتاب کے علاوہ کچھ نہیں آتا، سیاست کے مسائل پر بات نہیں کرتے، اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے کہا کہ فاسق ہیں یہ علماء، کسی نے کہا کافر ہیں یہ نعوذ باللہ علماء، جیسا کہ یہاں تک لوگوں نے جرأت کی کہ علماء کو کافر تک کہا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے اس شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے جراثیم موجود ہیں جو علماء کو، بلکہ پرانے ائمہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کافر ہیں نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آدمی حکم لگا دیتا ہے، بالکل خطا کار ہے، غلط کر رہا ہے، ہوتا کیا ہے؟ جس کے سبب وہ حکم خود اس پر پلٹ آتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے بھائی سے کہے اے کافر یا اے فاسق، تو وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی پر پلٹ آتی ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کسی نے کسی کو کہا کافر ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، تو کہنے والا کیا ہوگا؟ کہنے والے پر وہ لفظ پلٹ آئے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نیچے اس کا ذکر آ رہا ہے حاشیے میں۔ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے ہر شخص پر واجب ہے
کہ اپنی زبان بند رکھے سوائے اس کے جس کے سپرد یہ معاملہ ہو، سوائے اس کے جس کی ذمہ داری ہو، بس وہی بات کرے، جس کی ذمہ داری بنا دی گئی ہو، جس کے سپرد یہ مسئلہ کر دیا گیا ہو، بس وہی اپنی زبان کھولے، اور وہ اس کا اہل ہو، اس کے لائق ہو، اس کے قابل ہو، وہی زبان کھولے۔ مثال کے طور پر وہ معاملات کے ذمہ داروں میں سے ہو۔ کون زبان کھولے گا بھائی؟ جو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے، حکومت کا ذمہ دار ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، راعی ہے، ہے نا، چھوٹا بڑا جو ذمہ دار اپنی اپنی حیثیت کے ہوتے ہیں، جو معاملات سیاست کے جانتے ہیں، وہی سیاست کے مسائل پر باتیں کریں۔ یا علماء میں سے ہو، دو ہی طبقہ ہے نا، اولو الامر سے دو طبقے مراد ہیں، امراء اور علماء کے، بس یہی لوگ زبان کھولیں گے۔ تو ایسے شخص کے لیے اس معاملے کی تحقیق اور جستجو ناگزیر ہے، یعنی حکمرانوں میں سے ہو تو اس کو بولنا چاہیے، علماء میں سے ہو تو اسے بولنے کا اختیار ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں بولیں گے تو پھر نہیں چلے گی بات، تو مشکلات کا حل یا اس کا راستہ نہیں نکلے گا۔ ان کو چاہیے کہ بات بولیں، یہی لوگ بات کریں، بقیہ عام لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، طلبہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نوجوانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں اور صحیح ایمان و عقیدے اور صحیح راستے کی زندگی گزاریں۔ اسی پر اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے مسلمان پر لازم ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اس کے برخلاف اگر آدمی عامت الناس میں سے ہو، یہ نقطہ بڑا اہم ہے جو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر، اس کے برخلاف اگر آدمی عامت الناس میں سے ہو، یعنی عوام میں سے، عام پبلک میں سے کوئی ہو، یا چھوٹے طلبہ میں سے ہو۔ چھوٹے طلبہ، آج معاملہ کیسا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے طلبہ جب کہتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ابتدائیہ متوسطہ میں پڑھنے والا ہوگا، ہے نا، 8ویں 10ویں کلاس کا بچہ ہوگا۔ نہیں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ طلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء کے اس مقام پر نہیں پہنچا ہے جس مقام پر پہنچ کر یہ اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں، تب تک آدمی مبتدی ہوگا، چھوٹے طلبہ میں شامل ہوگا، طالب علم کہلائے گا۔ ڈگریاں بھی اگر آدمی لے لے، بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی، تب بھی وہ طلبہ میں ہی شامل ہوگا، جب تک کہ وہ اس مقام کا علم والا نہ بن جائے جس مقام پر پہنچنے کے بعد اسے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، تب تک وہ طلبہ کی فہرست میں رہے گا۔ اس لیے بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ آج بھی آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں اپنے پاس، ہے نا، بڑی بڑی ڈگریاں، اور اس کی مثالیں بھی آ چکی ہیں، نام آ چکے ہیں، تقریروں کے اقتباسات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کتابوں کے نام آ چکے ہیں، کیسٹوں کے نام آ چکے ہیں، ہے نا، بڑی بڑی ڈگریاں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، لیکن وہ خروج کی راہ پر چل رہے ہیں، امت کو اکسا رہے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان ڈگریوں کا کیا فائدہ جب آپ کو اتنی موٹی بات کا علم نہیں ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس مقام پر پہنچ جائیں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں، وہ علماء ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ کیا ہیں؟ اس سے پہلے وہ طلبہ ہی ہیں، خواہ وہ عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی ہو، عمر کے اعتبار سے بھی وہ سینئر ہو گئے ہوں، اور ڈگریوں کے حساب سے بھی وہ معروف ہو گئے ہوں، تب بھی ان کی حیثیت علماء کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس چیز کو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے اس سے پہلے آیا ہے کہ اصل ہے کیا؟ اصل ہے کتاب سنت اور سلف امت کے منہج کا علم۔ جب تک آدمی کے پاس یہ علم نہیں ہے تب تک وہ چھوٹا ہے، گرچہ عمر میں بڑھا ہوا ہو یا ڈگریوں میں بڑھا ہوا ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو یہ بات آ گئی کہ اسے ہرگز اس بات کا حق نہیں، چھوٹے طلبہ میں سے ہو یا عامت الناس میں سے ہو، تو اسے ہرگز اس بات کا حق نہیں ہے کہ احکام صادر کرے، احکام حکم لگائے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ظالم ہے، اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، یہاں نہیں جائز۔ یہ سارے حکم لگانا نہ عام لوگوں کا کام ہے، نہ چھوٹے طلبہ کا کام ہے۔ لوگوں پر حکم لگائے اور ان کی عیب جوئی کرے، سب جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ لوگوں پر حکم لگائے، ان کی عیب جوئی کرے، حالانکہ وہ جاہل ہے،
جاہل ہوتے ہوئے اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور غیبت و چغلی کرے، حتیٰ کہ تکفیر و تفسیق وغیرہ کی باتیں کرے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہت تجاوز کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ فاسق ہونے کا حکم لگا رہا ہے کسی کے اوپر، کافر ہونے کا حکم لگا رہا ہے کسی کے اوپر، کسی کی غیبت و چغلی کر رہا ہے، یہ سب اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اسی کی طرف پلٹ آئیں گی، اسی کی طرف پلٹ آئیں گی۔ جو باتیں وہ کہے گا وہ پلٹ کر خود اس کی ذات پر آ جائیں گی، کیونکہ جس کے بارے میں کافر، فاسق، ظالم کہہ رہا ہے، نہ وہ کافر ہے، نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ ظالم ہے۔ جن کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں وہ باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کا کیا ہے؟ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کافر ہے، فاسق ہے، جاہل ہے، لعنتی ہے، بدعتی ہے، کوئی حکم لگایا جا رہا ہے اور وہ ویسا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ بولنے والے پر وہ چیز پلٹ آئے گی، جس کے بارے میں بولا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے، کچھ نہیں بگڑے گا ان کا، بلکہ خود اسی پر لوٹ آئیں گی۔ اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں، کبار علماء، وہ اس کی ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہمیں کیا بول رہا ہے، اس سے انہیں کوئی بحث ہی نہیں کہ ہمیں کوئی کیا بول رہا ہے، جس کا جو چیز چاہے کہے، بولے، لکھے، پروپیگنڈا جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے، ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ کافر کہا جا رہا نا ان کو، وہ کافر نہیں، الحمدللہ مومن ہے، صالحین میں سے ہیں، ان کو کافر کہا جا رہا ہے، کوئی نقصان ان کو پہنچے گا کافر کہے جانے کا؟ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور کہنے والا کیا ہوگا؟ وہ پلٹ کر کے اسی پر آ جائے۔ اس لیے اس کی فکر کبھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے امت کے، ہے نا، علماء کو، کہ ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی ظالم کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں نقصان ہوگا۔ اسی لیے مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زبان بند رکھے، بلا وجہ ان باتوں میں نہ پڑے جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شرعی کام کو لیکن اگر وہ شرعی احکام کو لے کر منمانی کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ٹھہرائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن اگر وہ شرعی احکام کو لے کر، شرعی احکام کے سلسلے میں کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ٹھہرائے، مسلم حکمرانوں اور امت کے علماء کی عیب جوئی اور کردار کشی کرے، جیسا کہ سوال میں کہا گیا، اور ان پر کفر یا گمراہی کا حکم لگائے، تو یہ چیز خود اسی پر پلٹ کر کے آ جائے گی۔ اس کو کرنا نہیں چاہیے اس طرح کے مسائل میں بات، لیکن اگر وہ کسی پر حکم لگائے گا کافر فاسق کا، چاہے وہ حکمرانوں پر لگائے یا علماء پر لگائے، دونوں صورتوں میں وہ اسی پر پلٹ کر کے آ جائے گی، اور یہ چیز خود اس کے حق میں عظیم خطرے کا باعث ہے، انہیں اس کی بات کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ایک خبر دی تھی کہ علم کا اٹھایا جانا در حقیقت علماء کی موت کے ذریعے ہوگا۔ اس پر بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ علم کا اٹھایا جانا دراصل علماء کا اٹھایا جانا ہے۔ علم اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک علماء نہیں اٹھائے جائیں گے، جب تک علماء اس امت کے اندر موجود ہیں۔ علماء سے مراد علماء کتاب، سنت، راہ سلف، سچے علماء جو کسی فرقے، کسی پارٹی، کسی دھڑ، کسی شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، صرف نبی کی سنت، صحابہ کا راستہ، یہ ان کا منہج ہے۔ کہتے ہیں علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم بھی ان کے سینے میں دفن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں رہے گا کہ لوگ ساری پوری مجلس علماء کی ہے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے علم کو کھینچ کر کے نکال دے، وہ سینہ جو علم سے منور تھا وہ سینہ تاریک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دلوں سے کھینچ کر علم نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھا لے گا تو علم بھی اٹھ جائے گا۔ اب وہ علماء جن کے اٹھانے سے علم اٹھ جائے گا، اٹھائے جانے سے علم اٹھ جائے گا، وہ علماء امت کے اندر موجود ہیں، ان کو کوئی کافر کہنا شروع کر دے، ان کو کوئی فاسق اور بدعتی اور جاہل کہنا شروع کر دے، ان کو کوئی ظالم اور لعنتی نعوذ باللہ کہنا شروع کر دے، تو آپ بتائیے کہ کتنا بڑا جرم وہ کرنے والا ہوگا جو علم کے سرچشمہ ہیں، اور وہی
علم کی بقا کی علامت، انہیں وہ کتنا نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال یا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آیت کریمہ حدیث رسول بالکل واضح ہے، بہت ہی عظیم الشان، قرب قیامت کی عکاسی کرتی ہے۔ امت کے ساتھ امت میں علم کا مقام، امت میں علماء کا مقام، اور علماء کے اٹھ جانے کے بعد دنیا کا، امت کا کیا حال ہوگا، پوری عکاسی تین لائنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ کس قدر جوامع الکلم اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کھینچ کر علم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ جا ہی رہے ہیں۔ ابھی کل سید عبدالعزیز صاحب کی وفات ہو گئی، جامعہ سلفیہ دربھنگا کے ذمہ دار تھے، ہے نا، بڑے علماء میں سے۔ ان کے والد صاحب بھی بڑے علماء میں سے تھے۔ مثال کے طور پر، یہ بطور مثال بات ہے، ایسے کتنے علماء ابھی پچھلے دنوں 2 سال 2.5 سال کے بیچ میں، 3 سال کے بیچ میں، لاک ڈاؤن وغیرہ کے حالات، کورونا کی وبا کے دوران کتنے علماء دنیا سے اٹھ گئے۔ تو جو علماء دنیا سے چلے گئے، ان کے سینے میں علم تھا کتاب و سنت کا، تو سب لے کے دفن ہو گئے کہ نہیں دفن ہو گئے؟ تو ایسے ہی علماء اٹھا لیے جائیں، اس کے بعد کوئی باقی نہ بچے، تو دنیا میں علم باقی بچے گا؟ کتابیں رہیں گی لیکن علم رہے گا؟ کتابیں رہیں گی تو کیا فائدہ ہے؟ کتابوں کے علم کو علم نہیں کہا جاتا، علماء کے علم کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، کتابوں کے رہنے سے علم نہیں باقی بچے گا، علم باقی بچے گا تو علماء کی باقی رہنے سے۔ علم اٹھانا ہے تو علماء کو اٹھانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نہ رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سارے علماء کو اٹھا لے گا تو اس وقت دنیا میں کتابیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ کتابیں رہیں گی، لائبریریاں رہیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جہلا سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں گے، کتابوں کا کیا ہوگا؟ کتابیں رہیں گی، کتابوں سے تھوڑی نہ علم حاصل ہوگا۔ اس لیے بہت مشکل ہے بات سمجھنے کی کہ کتابوں کے رہنے سے علم باقی نہیں بچے گا، بلکہ کتابوں کے پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور علم والوں کے باقی رہنے سے علم باقی رہے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ تو علماء اٹھا لیے جائیں گے، جب کوئی عالم باقی نہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جن سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ بات میں اکثر کہتا ہوں درسوں میں، پروگراموں میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف امت کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ علم کا بقا علماء کا بقا ہے، اور علم کا اٹھا لیا جانا دراصل علماء کا اٹھا لیا جانا ہے۔ اور جو حالات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، تب جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج اگر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں تو کتنا بڑا المیہ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی ہزاروں تک کی تعداد میں علماء موجود ہیں۔ کتاب و سنت کے علماء کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ایسے تو لاکھوں کی تعداد میں علم سے نسبت رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کا علم رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں آج ہیں، اور مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب جگہ موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو جہلا کے پیچھے چل رہا ہے، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں بیان کرتے ہوئے آدمی تھک جائے گا، اتنی ساری باتیں۔ لیکن افسوس کہ علماء کی ناقدری کرنا ان کی پہچان ہے۔ یہ بھی خارجیت کی ایک راہ ہے کہ علم سے دوری اختیار کرنا، جن علماء سے رجوع کرنا چاہیے، جن سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، انہیں مجروح کرنا،
ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی برائیاں کرنا اور جہلا سے اپنے آپ کو جوڑنا اور وابستہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں آگے، اللہ کی قسم آج صورتحال یہی ہے، آج صورتحال یہی ہے۔ یہ ہم نے کہا نا کہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، شیخ صالح فوزان کے جواب کی جو باتیں ہیں، حاشیہ تو بعد میں بھی لگا ہے، لیکن شیخ صالح فوزان کا جواب جو ہے یہ پرانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی حالات واقعی ایسے ہی ہیں۔ یہ آج جو شیخ نے لکھا تھا 30 سال پہلے، وہ آج کا بھی آج ہے، کوئی فرق نہیں، بلکہ اور زیادہ بڑھ بھی گیا ہوگا یہ معاملہ۔ کیا کہا؟ آج صورتحال یہی ہے، اس وقت جاہل سرداران احکام شریعت کی باتیں کر رہے ہیں۔ غور سے پڑھنا ان جملوں کو، شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، جو اس وقت چوٹی کے اماموں میں سے ہیں، چوٹی کے علماء میں سے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ اہل سنت کے علماء میں سے ایک ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت جاہل سرداران احکام شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکچرز اور خطبے دے رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی علم و فقہ نہیں ہے۔ علم و فقہ نہیں ہے، چرب زبانی ہو سکتی ہے، بولنا بہت اچھا آ سکتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی علم و فقہ نہیں ہے۔ بھئی اس سے زیادہ پستی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو ناظرہ قرآن نہ آتا ہو، کسی کو حدیث کے عربی زبان کے الفاظ کے معنی نہ آتے ہو، منمانی وہ کچھ بھی اس کا معنی بیان کرتا ہو اور اپنی بات ثابت کرتا ہو، تو پھر علم و فقہ کا تو ادنا حصہ بھی صحیح نہیں، درست نہیں ہے، ان کے پاس علم و فقہ نہیں ہے۔ دیکھیے بس ان کا کام اضطراب اور بدامنی پھیلانا، لوگوں کو اکسانا اور بھڑکانا ہے، برانگیختہ کرنا ہے، یعنی اکسانا ہے، بھڑکانا ہے، فلاں نے ایسا کہا اور فلاں نے ایسا کہا، لوگوں کو محض قیل و قال، قیل کہا گیا، قال کہا، ایسا کسی نے کہا، ایسا کہا جا رہا ہے، اور بکواس میں لگا رکھا ہے۔ یہ منظر نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق ہے۔ اللہ کے نبی نے مصداق پیشین گوئی کیا فرمائی تھی؟ کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، یہ اسی کی عکاسی، اسی کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ جس مسئلے کی بات شیخ صالح فوزان کر رہے ہیں وہ امت کا نازک ترین مسئلہ ہے۔ کیا؟ کافر قرار دینا، فاسق قرار دینا، لعنتی قرار دینا، حکومت کی اور سیاست کی باتیں کرنا، اس میں اپنے آپ کو ڈالنا، حاکموں کے خلاف، علماء کے خلاف عوام الناس کو بھڑکانا، ان کو اکسانا، اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اس کے اندر کون لوگ بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جن کے پاس کوئی علم و فقہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے آخر میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اور افسوس تو اس پر ہے کہ لوگ انہیں علماء کہتے ہیں۔ لوگ انہیں کیا نام دیتے ہیں؟ علماء۔ لوگ اس کو علماء ثابت کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون روک تھام کرے گا؟ کسی کو طاقت نہیں اللہ کے سوا، کسی کو تصرف کا اختیار نہیں اللہ کے بغیر، لیکن معاملہ یہی ہے، افسوس یہ ہے کہ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ علماء ہیں، جبکہ اگر آپ اس سے کسی پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں سوال کریں، پیش آمدہ مسئلہ، کوئی معاملہ نازک پیش آ جائے، ہنگامی کوئی معاملہ آ جائے، سوال کریں یا کوئی شرعی حکم پوچھیں تو آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکے گا، لیکن باتیں کس کی کرتا ہے؟ علماء کافر ہیں، علماء فاسق ہیں، حکمران فاسق ہیں اور حکمران دائرہ اسلام سے باہر، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جواب نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں علم ہے ہی نہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن، ترجمہ، تفسیر، معنی، اقوال، استنباط، حدیث، اس کا ترجمہ، اس کی سند، اس کا متن، اس سے مسائل مستنبط ہونے والے ہے نا، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی نظر میں علم ہے ہی نہیں، وہ اس چیز کو علم نہیں سمجھتے، اس لیے آپ ترجمہ قرآن پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں، کوئی اہمیت نہیں ان کے یہاں، حدیث کا علم حاصل کریں، کوئی حیثیت نہیں، وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ان سب کے پڑھنے پڑھانے کا،
جب آپ کو سیاست کا پتہ نہیں، دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، ملک کے حالات کا پتہ نہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کے یہاں آپ کا قرآن، سنت، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھنا یہ علم ہے ہی نہیں، اس کو علم نہیں سمجھتے۔ علم تو سیاسی ثقافت یعنی سیاسی معلومات اور فقہ الواقع کا نام ہے۔ کرنٹ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کس ملک نے کیا فیصلہ کیا، کس حاکم نے کیا فیصلہ کیا، اور اس کی سیاست کیا ہے، اس کی خیال سیاست کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گلیوں میں بیٹھ کر کے، چائے خانوں پر بیٹھ کر کے عالمی سیاست پر گفتگو کر رہے ہوں گے، جبکہ اس بیچارے کو نماز کا بھی پتہ نہیں، اس کو توحید کا بھی پتہ نہیں، اپنی زندگی کے موٹے موٹے مسائل حلال و حرام کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر یوران، توران، افریقہ، امریکہ، خلیج، عرب اور ہے نا بر صغیر اور ساری ایشیا، افریقہ کی باتیں کر رہا ہوگا۔ اس قدر جہالت عام ہے۔ بھلا بتاؤ کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر باتیں کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اور بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو بہت زیادہ علم والا سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی علم کے مسئلے پر کسی علمی مسئلے کا جواب دے رہا ہو، کسی علمی مسئلے میں فتویٰ دے رہا ہو، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو سیاست کس کا نام ہے؟ علم کس کا نام ہے؟ سیاست کا نام ہے، فقہ الواقع کا نام ہے۔ قرآن، سنت، حدیث، فقہ پڑھنا اس کا نام علم نہیں، اس کو علم نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے علماء سے نفرت ہے، اسی لیے علم کی حلقوں سے نفرت ہے، علم کے دروس سے نفرت ہے، علمی مجالس سے نفرت ہے انہیں، یہ ان کا کام ہے۔ کاش وہ علم کی مجلسوں میں بیٹھتے تو دنگے فساد کی راہ پر نہ جاتے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ علم روشنی، اس لیے وہ علم سے بھی دور ہیں، اور علم جو روشنی ہے اس کا جو سرچشمہ ہے وہ علماء ہیں، علماء سے بھی دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندھیرا، تاریکی، ظلمت یہ انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح یہ بیچارے علم سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب تھا۔ اس پر جو چند تعلیقات ہیں اسے اگلے حلقے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو منہج کے مسائل کے ضمن میں اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔